اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. خوب سمجھ لو, کیونکہ جب آپ کی وجہ عزت ہی دولت بن جاتی ہے, جو کہ آج کل اکثر لوگوں کی ہے, تو پھر آہستہ آہستہ انسان ڈپریشن میں جانا شروع ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی اس چیز کو, دولت کو, شہرت کو, صحت کو وجہ عزت مت بناؤ. ان کو سائڈ پہ رکھو, یوں سمجھو کہ جوتے کی نوک پہ رکھو. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ دولت کو کس پہ رکھو؟ جوتے کی نوک پہ. لینڈ کروزر ہے, جوتے کی نوک پہ ہے. یہ وجہ عزت نہیں ہے آپ کی, نہیں ہونی چاہیے. صحت ہے, جوتے کی نوک پہ. سمجھ رہے ہو نا؟ اور کیا سواری ہے, وہ تو ہو گئی نا, لینڈ کروزر سواری تو روٹی تھوڑی ہوتی ہے وہ. خوراک ہے, جوتے کی بولو نوک پہ. کیا مطلب جوتے کی نوک پہ؟ بھائی دنیا مسافر خانہ ہے, کوئی دل لگانے کی چیز ہے یہ؟ کیا جوتے کی نوک پہ ہی ہے نا, یہ چھن جائے گی بھائی تھوڑی دنوں میں. تو دل ہی نہ لگاؤ, نہ اس کو وجہ عزت سمجھو. وجہ عزت کیا ہے؟ اللہ. جانا کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس جانا ہے نا. تو دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے لگاؤ. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے ارب پتی تھے کہ مکہ میں جب گھر سے, جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں نا, خوشبوؤں کا بھی استعمال بہت کرتے ہیں, بڑی مہنگی مہنگی خوشبو. غریب آدمی تو بیچارہ پسینوں میں ہی آتا رہتا ہے نا, تو وہ تو پسینہ ہی بھگاتا رہتا ہے نہا کے. جب آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ بڑھنا شروع ہوتا ہے, بڑھتے بڑھتے ایک وقت, میں تو گیا ہوں نا بڑے بڑے دولت مندوں کو دیکھا, ہر وقت خوشبوؤں کی دھونی. سعودی عرب میں خاص طور پر یہ بہت, عربوں میں خوشبوؤں کا بہت رجحان ہے, اور ایسی ایسی خاندانی خوشبوئیں وہ ہمیں یہاں نظر ہی نہیں آتی. تو کیونکہ یہاں ظاہر ہے اتنا پیسہ نہیں ہے نا لوگوں کے پاس, تو نظر کیسے آئیں گی؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار, ریشمی لباس پہنا کرتے تھے, خوبصورت بہت تھے. جب مکہ کی گلیوں میں نکلتے نا تو گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی, لگتا تھا کوئی رائل فیملی کا بندہ یہاں سے گزر کے گیا ہے. لیکن آپ نے اس دولت کو وجہ عزت نہیں بنایا, کیونکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوا کہ بھائی تم سب نے لوٹ کے خدا کے پاس جانا ہے, وہاں نہ درہم ہوگا, نہ دینار ہوگا, نہ دولت کام آئے گی, وہاں تمہاری نیکیاں کام آئیں گی. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. اللہ نے فرمایا بھلا وہ شخص جو راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہو, آخرت کا خوف کرتا ہو, کیا اس کے برابر وہ شخص ہو سکتا ہے جو یہ سب کچھ نہ کرتا ہو؟ اتنی قرآن کی آیتیں, ہر جگہ عمل عمل عمل. کہیں بھی دولت کی فضائل بیان نہیں کیے گئے قرآن میں کہ دولت کی وجہ سے تم اللہ کی نظر میں بڑے بن جاؤ گے. اگر کسی کے پاس دولت ہے بھی تو وہ صدقہ خیرات کر کے تو بن سکتا ہے, ایک نیک عمل ہے نا. صرف دولت نہیں بنا دے گی اس کو اللہ کی نظر میں بڑا. اتنا زیادہ اس مضمون کو قرآن نے بیان کیا, یہاں تک کہ مشرکین مکہ, ان کا یہ خیال تھا کہ دولت اتنی ویلیویبل چیز ہے کہ نبوت بھی دولت مند کو ملنی چاہیے. تو نبوت ایک مسکین پیغمبر کو کیوں ملی ہے, غریب پیغمبر کو کیوں ملی ہے؟ اتنا ان کے دماغوں میں دولت کا تصور بیٹھ چکا تھا, جو آج بھی یہی ہے. تو قرآن نے کیا کہا؟ اہم یقسمون رحمت ربک. نبوت اللہ کی رحمت ہے, اس کے ٹھیکیدار تم تھوڑی ہو, تو ہم ہیں, ہم جس کو چاہیں گے دیں گے. تو اللہ نے دولت مند کو چھوڑ کر عرب میں جو سب سے غریب اور مسکین تھے نا, ان کو نبوت کے لیے سلیکٹ کیا. یہ ساری چیزیں مصعب ابن عمیر بولو دیکھ رہے تھے کہ اللہ کی نظر میں اصل کیا ہے؟ عمل ہے. تو جب ایمان لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, ظلم شروع ہو گیا آپ پر. جب نبی نے ہجرت کی, آپ نے بھی ہجرت کی. ہجرت کی وجہ سے سارا بزنس کیا ہو گیا؟ ٹھپ, تباہ و برباد ہو گیا. انصاری کے حوالے کر دیا نبی نے کہ بھائی اب ان کا تو ساری جائیدادیں وہاں رہ گئی ہیں, اب تم ان کی کفالت کرو. پھر غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی, مصعب ابن عمیر اس میں شہید ہو گئے, جان دے دی اللہ کو. اب آپ بتاؤ, ان لوگوں کو دولت چھننے سے ڈپریشن ہوگی؟
نہیں, کیونکہ انہوں نے وجہ عزت کس کو بنا لیا تھا؟ عمل کو. عمل کبھی نہیں چھن سکتا انسان سے جب تک خود ہی بدعمل نہ بنے. دولت تو بھائی آپ چاہ رہے ہوتے ہو کہ نہ چھنے, پھر بھی کیا ہوتی ہے, چھن جاتی ہے. کہتے ہیں نا, شاعر نے کتنا زبردست شعر کہا ہے, تو شاہوں کو گدا کر دے, گدا کو بادشاہ کر دے, اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. بڑے بڑے بادشاہوں کو بھکاری بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ, کتنے واقعات ہیں. اور بڑے بڑے بھکاریوں کو اچانک کیا بنا دیتا ہے, بادشاہ بنا دیتا ہے. تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی, غزوہ احد میں شہید ہو گئے. کفن نہیں تھا پہنانے کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ کیا مالدار شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والے صحابی, بہت خوبصورت بھی تھے. عام طور پہ جب دولت ہوتی ہے نا تو چہرے پہ ایک رونق بھی آ جاتی ہے. بہت خوبصورت تھے. شہید ہو گئے تو جب قبر میں رکھا, قبر بھی اکیلی قبر نصیب نہیں ہوئی ہے, اجتماعی قبر. مجھے آپ بتاؤ, انسان موت کے بعد تو چاہتا ہے نا کہ کم از کم قبر اپنی ہو. کیا خیال ہے؟ قبر بھی نہیں بھائی, قبر بھی کیا ہے, آج بھی غزوہ احد میں پوری ایک اجتماعی قبر ہے. نبی نے زیادہ تر کو اسی ایک قبر میں دفن کیا. تو جب ان کو لٹایا تو کفن ہی پورا نہیں آ رہا. سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں, پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. یہ غربت کا عالم کہ وہ صحابی رسول جو شہزادوں جیسی زندگی گزارا کرتے تھے, موت کے بعد, شہادت کے بعد کفن میسر نہیں ہے. تو نبی نے حکم دیا, بھائی سر پہ کپڑا ڈال دو اور پاؤں پہ گھاس پھوس ڈال دو, گھاس ہی کفن کے طور پہ پہنائی جائے ان کو. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, اگر مصعب ابن عمیر وہی شاہی زندگی اختیار کیے رکھتے, آج میں ہم ممبر سے حضرت مصعب ابن عمیر کا نام لے رہے ہوتے؟ بولو نا. کچھ بھی نہیں, پیسہ آیا تھا ان کے پاس, خوب عیش و عشرت میں زندگی گزرتی, اس کے بعد دنیا سے چلے جاتے, ختم. اور دولت مند کو موت کا غم غریب سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. غریب کو پتہ چل جائے نا تجھے کینسر ہو گیا ہے, چلو یار نکلنے کا, خود ہی اللہ میاں نے نکال, میں تو خودکشی کا سوچ رہا تھا, اللہ میاں نے کیا خیال ہے, زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی اس کو, چلو یار ثواب ہی ملے گا سوچنے. وہ ایک بڑے بزرگ کا واقعہ, مجھے پرانے واقعات یاد رہ جاتے ہیں, نام یاد نہیں رہتے, کہ وہ ان کی نا اس کی دکان تھی, یہ شیرے نہیں ہوتے حکیموں کے, معجون. پہلے یہ علم طب میں مسلمانوں نے بڑی ترقی کی تھی, حکمت میں, تو بڑا کروڑ پتی وہ حکیم تھے. تو ایک بزرگ ان کے پاس گئے اور انہوں نے بولا کہ تمہارا دل تو انہی بوتلوں میں اٹکا ہوا ہے, ان شیروں میں ساری چپکنے والی چیزیں, تمہاری جان کیسے نکلے گی؟ وہ جان کیسے نکلنے پر پتہ نہیں مجھے لطیفہ کیوں یاد آ جاتا ہے. وہ ایک ماں نے بچی سے پوچھا اپنے, بیٹا جان کیسے نکلتی ہے, اسکول میں تمہیں کیا بتایا جان کیسے نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا جان کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں حیران ہو گئی, کھڑکی سے کیا مطلب؟ کہتی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا پڑوسن آتی ہے, جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی, جیسے ہی آپ بیل بجاتی ہیں ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ان سے بچ کے رہا کریں, ٹھیک ہے. تو ان نے بزرگ نے ان حکیم سے کہا, کوئی عطر فروش تھے یا عطار تھے واللہ عالم, ان سے کہا کہ تمہاری جان کیسے نکلے گا, جیسے سب کی نکلتی ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی, تمہاری تو ایک ایک بوتل میں قیمتی خمیرے تھے نا, قیمتی, اور سارے چپکنے والے دوائیں حکیموں کی ساری معجون اور خمیرے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تمہاری کیسے نکلے گی؟ انہوں نے کہا میری تو ایسے نکلے گی. لیٹے, چادر اوڑھ کے لیٹ گئے, جب انہوں نے چادر ہٹائی تو انتقال کر گئے تھے. یعنی عمل کر کے بتا دیا, ہمارے جانے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, ان کا وقت آ گیا ہوگا. تو اللہ نے پھر ان کو توبہ کی توفیق دی, برائیوں میں پڑے ہوئے تھے کہ بھائی یہ تو واقعی ہم تو اس دولت, ہم تو ان بوتلوں میں اٹکے ہوئے ہیں. تو غریب آدمی میرے بھائی جب مرے گا ایک رکشہ اس کو یاد آ رہا ہوگا کہ یہ میرا رکشہ تھا, یہ میرے بچے چلائیں گے, اتنا ہے نہیں کہ جائیداد میں ڈیوائیڈ ہو سکے, ٹھیک ہے نا, ایک ایک پہیہ بھی نہیں آئے گا. اب یہی ہے کہ میں کون سا گیس چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس میں چلانا ہوگا بچے چلا لیں گے, نہیں چلانا ہوگا تو جیسے ہمیں بھی اتنے سال ہم نے بھوکے پیاسے گزار دیے تو بچے بھی کیا کریں گے, ایسے ہی گزار دیں گے. تو بڑے آرام سے
چلا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیٹی تھیں وہ بار بار کیا کہہ رہی تھی؟ وا کرب ابتا، ہائے میرے باپ کا درد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار کی تکلیف تھی. اوعکو کما یوعکو رجلان، نبی نے فرمایا جتنی ایک عام شخص کو بخار میں تکلیف ہوتی ہے مجھے اس کی دگنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت بیماری کی ڈبل تکلیف دی تاکہ آپ کے آخرت میں درجات بلند ہو جائیں. گناہ تو ہوتے نہیں ہیں تو اللہ اپنے محبوب لوگوں کو بعض دفعہ تکلیف میں ڈالتے ہیں کہ اب ساری تکلیفیں ختم ہو رہی ہیں تو اب دنیا میں زیادہ تکلیف دے دو تاکہ اور آپ کا درجہ بلند ہو جائے. تو حضرت فاطمہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار میں دیکھا نا شدید تکلیف میں تو کیا فرمایا؟ وا کرب ابتا، ہائے میرے باپ کا درد. تو نبی نے کیا فرمایا؟ لا کرب علی ابیک بعد الیوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اسی آخری تکلیف ہے. اس کے بعد اب قیام ہمیشہ کبھی بھی تیرے باپ پہ کوئی تکلیف، کوئی بھی جسمانی تکلیف نہیں آئے گی. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا موت کے وقت ان کو ایک تسلی ہوتی ہے، ایک تسلی ہوتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے وقت میں نا موت کو بہت یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے بس ابھی دنیا سے جانے والے ہیں، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، سارے بزرگان دین سے ملاقات ہوگی. اچھا ان بزرگوں سے نبی سے محبت ہوگی تو موت کا کے جانے کا ایک خوشی بھی ہوگی نا. جن کو فنکاروں سے اداکاروں سے ایکٹروں سے محبت ہے ان کو تو یہ بھی غم، یہ بھی خوشی نہیں ہے کیونکہ ان سے ملاقات پتہ نہیں کدھر ہوگی ان کی. محبت خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. عمل سے زیادہ ویلیو شریعت میں محبت کی ہے کہ آپ کو محبت کس سے ہے. دیکھو کچھ لوگ برائی سے بچتے ہیں، عادت ہوتی ہے ان کو بچنے کی، لیکن برائی سے نفرت نہیں ہوتی ان کو، ویسے ہی بچ رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر وہ ہے جو برائی سے نفرت کرتا ہے اگرچہ برائی اس سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ پھر بھی اس سے بہتر ہے. یہ نہیں کہ آپ نفرت کر کے برائیاں کرنا شروع کر دیں، میرا مطلب کمپیئر کرنا ہے. دل کی عمل کی ویلیو شریعت میں جسمانی عمل سے زیادہ ہے. محبت کرنا نفرت کرنا یہ جسمانی عمل ہے، دل کا عمل ہے، دل کا عمل ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جس سے محبت ہوگی نا قیامت میں ہوگے اسی کے ساتھ، اگرچہ بدعملی کی سزا کھانے کے بعد ہوگے، لیکن اگر محبت نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ نہیں ہوگے آپ، چاہے کتنے ہی نیک عمل کر لو. نہیں آ رہی بات؟ تو نیک لوگوں سے محبت، پیغمبروں سے محبت، صحابہ سے محبت، محدثین فقہاء سے محبت یہ حل کی چیز نہیں ہے. آج ہمارا جو ایک لبرل طبقہ ہے نا اس کا بڑا مسئلہ بدعملی نہیں ہے، اس کو کافر سے محبت مسلمان سے زیادہ ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں یار کاش ہم امریکہ میں پیدا ہو جاتے، یار گوروں والی لائف ہوتی ہماری. اگرچہ وہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہو، ٹوپی بھی پہنتے ہیں، عید کے دن نہاتے بھی ہیں، عمل کے لحاظ سے مسلمان ہیں، لیکن ان کی سوچ کیا ہے کہ کامیاب کون ہے؟ انگریز کامیاب ہے، محبت اس سے ہے، یہ زیادہ برباد ہے. اور ایک ہے پیدا امریکہ میں ہوا، سارے اسٹائل انگریزوں والے. دل کہتا ہے کاش میں مکہ مدینہ میں پیدا ہو جاتا، یار کاش میں اسلامی ملک میں پیدا ہو جاتا. کہاں پیدا ہو گیا؟ برائیوں میں لگ گیا اور لگا ہوا ہے برائیوں میں. لیکن اس کی سوچ کیا ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا. خدا کی قسم یہ دوسرا پہلے سے اللہ کی نظر میں افضل ہے. ابے کیا ہو گیا، کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ بات کھچڑی پک گئی ہے بیان کی، کہاں سے لے کے چلے تھے ادھر ادھر. ہم نے کون سا کوئی ایم اے اسلامیات کا پیپر دینا ہے؟ اچھی بات ہے جتنی ہو جائے اچھا ہے نا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے حضرت کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں. ہمارے حضرت کی جو زمینوں سے آمدن آتی تھی نا تو حضرت بہت بڑا حصہ بھی پورا مجھے یاد نہیں، 1/3 تھا 2/3 تھا، کتنا وہ سارا صدقہ کر دیتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت کو خیال ہوا کہ میں ایسا کرتا ہوں 2/3 صدقہ کر دیتا ہوں، 1/3 اپنے پاس رکھ لیتا ہوں. یعنی پہلے 1/3 رکھ رہے تھے، پوری مجھے اسپیسیفک کیلکولیشن یاد نہیں ہے. تو کیونکہ ہمارے حضرت کے بہت سارے مریدین ہیں جنہوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا تو وہ میری کریکشن کریں گے کہ بھائی اتنا نہیں، وہ اتنے فیصد تھا. تو بھائی اصل واقعہ مجھے یاد رہ گیا، وہ مقدار یاد نہیں ہے. تو میں پہلے ہی بتا رہا ہوں وہ مقدار کم
کم زیادہ ہو سکتی ہے. تو حضرت نے ارادہ کیا کہ میں 2/3 کیا کرتا ہوں صدقہ اور 1/3 اپنے پاس رکھوں گا. لیکن حضرت کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ 1/3 اگر میں نے رکھا اور اس کو بیچ کے آمدن کم ہوئی, تھوڑے دنوں کے بعد کچھ مالی حالات آنا شروع ہوئے, تو مجھے خیال ہوا ہوگا کہ یار وہ جو میں نے 2/3 کیا کاش نہ کرتا. آئی بات سمجھ میں؟ تو نیکی کر کے خوشی کے بجائے دل میں کیا ہوگی؟ ندامت. یہ دل کیا ہو رہا ہے؟ خراب. یہ جو دل ہے نا کہ یار کاش میں یہ نیکی نہ کرتا, یہ زیادہ برائی ہے. فرمایا کم نیکی کر لو, کم صدقہ کر لو. اور کم ہمارے حضرت کا کم ہمارا بہت زیادہ سے زیادہ تھا وہ, تو کم کر لو تاکہ بعد میں یہ ہو کہ کاش زیادہ کر دیتا. نہیں آئی بات؟ اتنا صدقہ کر لو کہ بعد میں ندامت ہو, یار کیسا کنجوس ہے, تھوڑا زیادہ کر لیتا. یہ زیادہ اچھی حالت ہے دل کی, بجائے اس کے کہ زیادہ کر کے بعد میں ندامت, ابے یہ میں نے کیا کر لیا یار. نیکی کر کے شرمندگی کرنا, یہ نیکی نہ کر کے شرمندہ ہونے سے زیادہ برا ہے. نہیں آئی بات؟ حالانکہ عملی لحاظ سے اگر زیادہ صدقہ کرتے تو زیادہ ثواب ملے گا نا, اور کم صدقہ کرنے میں کم ثواب. لیکن وہ کہہ رہے ہیں دل کی حفاظت, دل میں نیکی کی چاہت اور رغبت, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابے سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں دل کے عمل کی ویلیو آپ کے ظاہری اعمال سے زیادہ ہے. بعض لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں, چل نہیں رہے ہوتے اسلام پہ, تمنا ہوتی ہے کاش اسلام پہ چلتے. یہ زیادہ بہتر ہیں ان لوگوں سے جن کو اسلام سے محبت نہیں ہے, کلچر کی وجہ سے چل رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یار مجبوراً پیدا ہو گئے, کیا کریں, ختنے بھی, کٹنگ بھی ہو گئی اور شادی وادی بھی ہو رہی ہے, اب کلچر ہے, کیا کریں ایکچولی, بس ہو گئے تو ٹھیک ہے, ٹوپی پہن لیتے ہیں جمعے کے دن, سب نہا رہے ہیں تو چلو ہم بھی کیا کریں سب. اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آتا, تو چلو ہم بھی نہا لیتے ہیں, چلو بقرعید پہ سب جانور کاٹ رہے ہیں, ہم بھی کیا کر لیتے ہیں, کاٹ لیتے ہیں. لیکن ہے تو جاپان میں پیدا ہوتا کتنا اچھا تھا یار, کیسی ترقی یار, چاند پہ پہنچ, جاپانی تو نہیں پہنچ رہے, امریکن پہنچ رہے ہیں, رشین پہنچ رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے جاپانی بھی پہنچ رہے ہو, لیکن میرے جہاں تک مجھے معلومات ہیں اس میں امریکہ اور رشیا آ گئے ہیں نا. تو کاش یہ ہو جاتا. تو میرے بھائی یہ بہت ڈینجرس چیز ہے. آپ کا دل جس کے ساتھ ہے نا, اللہ قیامت کے دن آپ کو شمار اسی کے ساتھ کرے گا. دنیا میں بھی ہے نا, دیکھو دنیا میں آپ کی بیگم آپ سے کہتی ہے آپ بہت اچھے ہیں, میں رہوں گی آپ کے ساتھ, لیکن وسیم آپ سے بھی زیادہ اچھا مجھے کون لگتا ہے؟ وسیم لگتا ہے. لیکن میں وسیم کو نہ کبھی فون کروں گی, نہ میں وسیم کو کبھی لفٹ کراؤں گی, رہوں گی میں آپ کے ساتھ, وفا میں آپ کے ساتھ کروں گی. شوہر میرے کون ہو؟ آپ. تو آپ میں غیرت ہوگی, تھپڑ مار کے بولو گے جا بھائی تو کس کے ساتھ جا, وسیم کے ساتھ ہی جا. اور دوسری طرف وہ بیوی ہے جو ٹوٹ کے محبت کرتی ہے آپ سے, لیکن آپ کی اطاعت نہیں کرتی. ویسے تو جہاں محبت ہوتی ہے اطاعت بھی ہوتی ہے, لیکن میں کمپیئر کر رہا ہوں نا کہ اتنی محبت نہیں ہے کہ اطاعت کرے, لیکن محبت ہے. آپ نے کہا کہ میرا دوست وسیم, کہتی وسیم کا نام بھی نہ لینا میرے سامنے, مجھے کسی غیر مرد کا نام بھی زہر لگتا ہے. میرے باپ نے مجھے آپ کے حوالے کیا, یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب باپ حوالے کیا کرتے تھے. مثال تو اس پرانے زمانے کی ہے, لوگ کہتے ہیں کس قسم کی مثالیں دے رہے ہیں, باپ حوالے کہاں کرتا ہے, فون کر دیا جاتا ہے ابا کو میں پہنچ گئی ہوں, ٹھیک ہے نا, ابا کو بتا دیا جاتا ہے ہو گئی ہے شادی. آپ کہیں گے ایسا تو نہیں ہو رہا, ابے کبھی ہمارے پاس بیٹھو ہم بتائیں گے. یہ جو بہت سی شادیاں آج کل ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں تمبو, یہ فیک تمبو ہیں. اصل میں پہلے ایسے کیسز بہت آ رہے ہیں, پہلے ہو چکی ہوتی ہے, پکڑی جاتی ہے, ابا کو بتاتی ہے کہ ہم نے شادی کر لی, ابا کہتے ہیں عزت کا جنازہ نکلے گا, بیٹا ایک ہماری خوشی کی خاطر تمبو لگا کے دوبارہ سے کر لو. سب جگہ نہیں ہو رہا کہ بدگمان ہو جائیں, جو بھی تمبو جائیں وہاں آپ انکوائری کرنا شروع کرتے ہیں پہلے ہو گئی تھی, یہ جھوٹی موٹی کا ہو رہا ہے, لیکن ہو ایسا بھی شروع ہو گیا ہے. خیر, تو دل کی جو حفاظت ہے وہ عمل سے زیادہ ہے. آپ حج کرنے گئے, خیال آئے یار کدھر آ گئے یار, ٹینشن میں آ گئے یار, نہ آتے اچھا تھا بھائی, دیکھا اللہ معاف فرمائے, ایسے بھی ہوتا ہے بعض. اب آ گئے ہیں تو مجبوری ہے یار, پورا قافلہ آیا ہوا ہے, بھاگ بھی نہیں سکتے یہاں سے. اس سے بہتر ہے نہ آتے اور دل یہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے. نہ کرتے حج اور سوچتے کاش میں کہاں چلا جاتا حج میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک تو نیچرل
ایک تو قدرتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے نا حج میں, وہ تکلیف تو فطری ہے, وہ تو اس لیے کہ تاکہ ثواب ملے. کوئی وہاں سوئٹزرلینڈ تھوڑی ہے جو آپ انجوائے کرنے جا رہے ہو, وہ تو نیچرل ہے. لیکن یہ خیالات آنا کاش میں نہ آتا. مجھے یاد ہے بچپن میں میری جب 7-8 سال عمر تھی, شدید گرمیوں کے روزے تھے, تو میرے بڑے بھائی نا مجھے منع کر رہے تھے روزہ نہ رکھو. انور میں ہمارے ریلیٹو رہتے تھے, اس وقت کراچی کی بسیں بڑی خطرناک تھیں. میرے بھائی منع کر رہے آج روزہ نہ رکھو, میں نے رکھ لیا روزہ. 8 یا 10 سال میری ایج ہوگی. اب روزہ رکھ کے ہم انور میں نا وہ 4K پتہ نہیں 4J ٹائپ کی بس تھی کوئی, وہ نہیں پٹپٹی سی بسیں ہوتی تھیں, بھری ہوئی ہوتی تھیں, اس میں بیٹھ گئے ہم. اب جا رہے ہیں نیول کالونی ہاکسبی روڈ کی طرف. مجھے روزہ لگنا شروع, اور بس میں تو الٹی بھی آتی ہے, عجیب سی طبیعت. 11 بجے کا ٹائم ہے, میں بار بار بولوں کاش میں روزہ نہ رکھتا, کاش میں روزہ. میرے بڑے بھائی نے ایک دفعہ برداشت کر لیا, میں نے کہا کاش یار آج میں روزہ نہ رکھتا. بھائی صاحب نے برداشت کر لیا, بچہ ہے بھائی. دوسری دفعہ پھر میں نے کاش یار میں روزہ نہ رکھتا. مجھے یہ واقعہ یاد رہ گیا. ہو سکتا ہے میرے بڑے بھائی صاحب کو یاد نہ ہو. اب میں کھڑکی کے پہ بیٹھا ہوا ہوں سیٹ پہ, بھائی صاحب نے میرا خیال کیا اس کا روزہ ہے, بچہ ہے, تو اس کو کھڑکی والی نا تاکہ ہوا آتی رہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کراچی کی بسوں میں, ہوا کا وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہو. اچھا اس میں بھی آتی ہے, ادھر سے نکلتی کہیں سے بھی نہیں ہے بس میں. تو پھر تھوڑی تیسری دفعہ میں نے کہا کاش, انہوں نے کہا چپ کرو, ایسے ڈانٹ لگائی. بولے یا تو رکھتے ہی نہیں, اب رکھ لیا تو ثواب کیوں ضائع کر رہے ہو بھائی اپنا بیٹھ کے, یا تو رکھتے ہی نہیں اور رکھ لیا ہے تو پھر بار بار کاش میں یہ, تو اس سے تو نہ روزہ ملے گا نہ ٹینشن ہی ٹینشن ہے, ثواب بھی نہیں ملے گا. تو وہ واقعہ مجھے یاد رہ گیا کہ بھائی واقعی جب آپ نے رکھ لیا ہے تو یہ کہنا کہ کاش میں نہ رکھتا, اس سے بہتر واقعی یہ کہ نہ رکھتے اور سوچ ہوتی کاش میں رکھ لیتا. کیونکہ مجھے فرض تو نہیں تھے نا, فرض روزے میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کاش میں نہ رکھتا یا رکھتے, تمہارے باپ کو بھی رکھنا پڑے گا, وہ تو فرض نفل کی بات, میرے لیے تو نفل تھا وہ. تو حقیقت میں بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ عبادت جسے کرنے کے بعد ندامت ہو کہ کاش میں نہ کرتا, اس سے بہتر ہے عبادت نہ کرتے اور تمنا ہوتی کہ کاش ہم کر لیتے. تو یہ بات آئی کہاں سے جو اصل چل رہی تھی, جو میں نے ٹرن مارا ہے, میں آپ کو بھی ہمارے جیسے ہی ہو گئے, جو میں اصل بات لے کے چلا تھا نا. کیا حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا جو واقعہ میں سنا رہا تھا نا, اسی پہ سنا رہا تھا کہ وہ صدقہ. یہ تو دل کی بات آئی کہاں سے, ٹاپک تو میرا یہ چل رہا تھا کہ بعض دفعہ سیاستاً شو مارنی پڑتی ہے, لیکن ہے کالے بال وہ تو جہاد میں جھوٹ موٹ کا تمبو. ابے نہیں یار, وہ سارا ٹاپک یہ کمپٹیشن. اصل بات یہ چل رہی تھی کہ کمپٹیشن کی وجہ سے لوگ ٹینشن میں جاتے ہیں. ہاں حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ سنا رہا تھا کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ اپنا ہدف پیسے کو بنانا نہیں ہے, جوتے کی نوک پہ رکھنا ہے. مسافر خانہ ہے بھائی, دنیا کیا ہے, مسافر خانہ ہے, جوتے کی نوک پہ رکھو. کماؤ پیسہ, کس نے منع کیا ہے, رکھو کہاں اس کو, جوتے کی نوک پہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں میں بتا رہا تھا کہ جان نکلنے کا نا, کہ دولت مند جو ہے نا, دولت مند, اس کا دل کہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے. اب آپ بتاؤ جس کے بحریہ ٹاؤن میں کروڑوں کے 10 پلاٹ ہوں, موت کا فرشتہ آ جائے کہ چلیں جی اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں, فوراً خیال آ گیا یار کل میں نے سودا کیا, کروڑوں کروڑوں روپے کی جائیدادیں ہیں یار, یہ کس سلسلے میں آ گئے یار تم, کوئی اور سلسلے میں نہیں آ سکتے تھے تم, کیا خیال ہے کہ یار کسی اور سلسلے میں حاضر. پہلی دفعہ میں نے فرشتہ دیکھا ہے, وہ بھی اس سلسلے میں آیا ہے. سنا تھا فرشتوں کے بارے میں, بارشیں برساتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, کبھی کبھار جان بھی لے لیتے ہیں, کچھ اور سلسلے میں حاضر ہو جاتے. ٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہم لوگ دولت میں نا ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں خوش نظر آ رہے ہیں, جن سے دولت چھننے کا ٹائم آیا ان پہ جو قیامت گزرتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. وہ تو واقعات ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہم دیکھو جب کوئی کروڑ پتی کھرب پتی مرتا ہے, اس کے بچے پیسے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں, تو وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ میت نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ یار کل یہ بھی تو لڑ رہا تھا. کیسے پڑا ہوا ہے حسرت سے, بچوں کو چپ بھی نہیں کرا سکتا وہ کہ بچوں مجھے دفن تو ہونے دو, اس کے بعد کر لینا جو لڑنا. کسی شاعر نے بڑی زبردست بات کہی ہے نا کہ پہلے جائیداد, شعر تو مجھے یاد نہیں رہا, وہ مفہوم یاد رہ گیا
کہ جائیدادوں کے بٹوارے ہوتے تھے, اب جائیدادوں میں بھائیوں کے بٹوارے ہو رہے ہیں, جائیدادوں کے چکر میں بھائیوں کے بٹوارے ہو رہے ہیں. اور وہ لڑائیاں بھائیوں کی ہو کیوں رہی ہیں؟ اس میں بھی ابا کا قصور ہے. ابا کا خیال یہ تھا میں مروں گا ہی نہیں. ایسی کنفیوژن فائلوں کی پلاٹوں کی پیدا کر کے گئے نا, بچوں کو پتہ ہی نہیں کون سا کس کا ہے. کیونکہ ابا کو ہم نے کئی دفعہ سمجھایا, لوگوں کے اباؤں کی بات کر رہا ہوں, کہ بھائی آپ مر بھی سکتے ہو, آپ کا کروڑوں اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں, بلڈنگیں ہیں, بچے کنفیوز ہو جائیں گے, ابا کون سی فائل کہاں رکھی ہے بتا دو نا. کہہ رہے ہیں بھائی میرا بھی مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. کیونکہ اتنی جب دنیا کما لی تو دماغ سے موت غائب, تصور ہی نہیں ہے کہ میں مروں گا. کیونکہ موت کا سوچتے ہوئے ڈر لگتا ہے بھائی پھر ہم نے اتنی محنت کس کھاتے میں کی ہے, اگر ہم نے مرنا ہی تھا تو اتنی بڑی بلڈنگ کیوں بنا دی. یعنی وہ حیرت ہوتی ہے ان کو کہ یار ہم نے اگر مرنا ہی تھا اور ابھی مرنا تھا تو یہ سب ہم نے پاگل ہیں ہم جو اتنے عرصے سے اتنی محنت کرتے رہے ہیں. تو اسلام تو پہلے سے کہہ رہا تھا پاگل ہیں, اللہ رسول کہہ رہے تھے آپ واقعی کیا ہیں, پاگل ہیں. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, لیکن واقعی میں کیا ہوں, میں بہت بڑا پاگل تھا. نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد, کہاں جا رہا ہے کدھر دیکھتا ہے. نظر آپ کی دنیا کی طرف اور قدم آپ کے مرقد یعنی قبر کی طرف. تو شاعر کہتا ہے جا کدھر رہا ہے, دیکھ کدھر رہا ہے. بلڈنگیں بناؤ بھائی, سب کچھ کرو, دل لگانے کا بالکل بھی نہیں ہے. دل قبرستان ہے یار, جانا کدھر ہے. دولت مند آدمی کو غریب سے زیادہ مراقبہ کرنا چاہیے موت کا. بار بار مرے گا. دیکھو گناہ کی دو قسمیں, ایک گناہ تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, یہ جو پیسے کی محبت کا گناہ ہے نا, یہ 24 گھنٹے کا چپکا ہوا گناہ ہے. یہ ایک گناہ ہوتا ہے, بعض گناہ تو صحابہ سے بھی ہوئے ہیں حالانکہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی, غلطی سے گناہ ہو گیا. ایک صحابی سے بدنظری ہو گئی, حالانکہ نبی کے لیے قربانیاں دیتے تھے وہ جہاد میں, لیکن کبھی انسان پر خواہش کا غلبہ ہوتا ہے. کوئی خاتون جا رہی تھی, صحابی نے ان کو دیکھا, بدنظری کی, پھر ایک خیال ہوا کہ بھائی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, ایک نامحرم عورت کو میں نے اتنا گھور کے دیکھا, اور اس سے ایک جو انسان کے دل میں جذبات ہوتے ہیں تو غلط نیت سے, پھر نبی کے پاس آیا, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا صبر کرو. نماز ہوئی, نماز کے بعد آیا, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا تم نے نماز پڑھی ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں کہتے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں. تو تم نے گناہ کیا نا, اب نیکی بھی کر لی, فنش, چلو شاباش جاؤ, ٹھیک ہے نا. اس کو سیریس نہیں لیا نبی نے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ بھی سیریس نہ لیں, یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے. حدیث کا غلط مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ اب آپ بھی سیریس نہ لیں کہ ہم فجر پڑھ لیں گے, انٹی کو دیکھ لیتے ہیں جا کے, بات کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, حج کر کے آ جائیں گے. بھائی انہوں نے توبہ تو اصل میں کر ہی لی تھی, ان کو ندامت تو ہو گئی تھی نا. تو اب ان کو ایک حوصلہ چاہیے تھا کہ بھائی نیکی تم نے کر لی ہے, کیونکہ صحابہ کے دل میں خوف اللہ کا بہت زیادہ تھا. تو بہت زیادہ جب کسی کے دل میں خوف ہوتا ہے نا تو پھر اس کو تھوڑا ہلکا لانا پڑتا ہے. تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت آ گئی تم جہنم میں. ایک اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے. آج ہمارے دینداروں کا ظرف اس معاملے میں بڑا چھوٹا ہو گیا ہے. ایک صحابی تھے, انہوں نے وہ کیا تھے کہ جب سفر میں نا, تو سفر میں مکہ کی طرف, جب فتح مکہ کے موقع پہ سفر تھا, تو ظاہر قافلوں میں عورتیں بھی تھیں. تو ایک صحابی تھے, وہ کہیں خواتین بیٹھی ہوئی تھیں, تو انہیں کیا دل میں خیال آیا, نہا دھو کے تیار ہو کے نا بالکل زبردست خواتین میں جا کے بیٹھ گئے. ایک انسان کو ہوتا ہے عورت کو دیکھ کے کہ یار میں ذرا ان کے سامنے اچھا لگوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. ان کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ بھائی خواتین میں میرا کوئی کام ہے نہیں. تو وہ شرم کی وجہ سے نا وہاں سے غائب ہو گئے, اور کہتے ہیں کہ میں پھر نبی کے سامنے کبھی نہیں آیا شرم کی وجہ سے. مجھے بڑی شرم آئی نا کہ بھائی یہ مرد ہوں اور خواتین میں, اور ظاہر ہے ان کی ایک انسان پہ بعض دفعہ خواہش کا غلبہ آ جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے یار میں تھوڑا سا لیڈیز میں کیا لگوں, اچھا لگوں. یہ چھوٹی موٹی خطائیں صحابہ سے بھی ہوئی ہیں. اب ان کو غیرت تھی نا, نبی سے آنکھ ملاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ بھائی کیا بولیں گے, تم مرد ہو اور خواتین میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے تم. آج کل کے کیا اب بتاؤ, آج کل کا مرد میں غیرت ہی ختم ہو گئی نا. بیوٹی پارلر میں مرد لیڈیز کو تیار کر رہا ہے اور پھر یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز بھی ڈال رہے ہیں. یار
آپ کے دوست نہیں کچھ آپ کو کہتے ہیں ابے تو کیا کام کر رہا ہے یار, تو کچھ اور کر لے بھائی, کچھ اور کام کر لے. یہ لڑکیوں پہ جچتا ہے کہ بیوٹی پارلر اور میک اپ شیک اپ, تم مرد ہو کے عورتوں کو تیار کر رہے ہو. اصل غیرت جب ختم ہو جائے نا تو غیرت کی کوئی ایسی لیب نہیں ہے جس میں غیرت کو ٹریس کیا جا سکے, یہ محسوس کرنے کی چیز ہے. تو آپ لوگ نیچے کمنٹس کیا کریں کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو یار, اللہ نے آپ کو آدمی بنایا ہے, کوئی آدمیوں والے کام کر یار, آدمیوں کا بیوٹی پارلر کھول لے بھائی. تو خواتین پہ تو ہمیں حیرانگی ہو ہی رہی ہے کہ مردوں سے اپنے آپ کو تیار کیسے کروا رہی ہے, لیکن مجھے زیادہ حیرانگی اس مرد پہ ہوتی ہے. دیکھو زنا کرنا ایک الگ چیز ہے, بدکاری کرنا الگ چیز ہے, وہ بھی بڑا جرم ہے, لیکن کھلے عام آپ لیڈیز کو تیار کر رہے ہو اور یہ آپ کا پیشہ ہے, یہ آپ بتا رہے ہو کہ میں مرد نہیں ہوں, ورنہ عورت ڈرتی ہے آپ کے پاس بیٹھتے ہوئے. اچھا میں نے کسی سے پوچھا کہ یار یہ بیوٹی پارلر میں اتنی عورتیں جا رہی ہیں, مرد تیار کر رہے ہیں ان کو, تو ان عورتوں کو ڈر نہیں لگتا کہ اس آدمی کی نیت خراب ہو گئی؟ انہوں نے کہا یہ بندے چھکے ہو جاتے ہیں, بالکل یہ آدمی کیا ہو جاتے ہیں, عورت کو تو ڈر لگتا ہے کسی بندے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے, اور یہ آدمی کے آدمی ہونے کی دلیل ہے, ڈرے وہ. صحیح ہے, سمجھ میں آ رہی ہو, اس کو خوف پیدا ہو گیا بھائی یہ بندہ ہے. تو یہ کس طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہے یار, تم کدھر کو جا رہے ہو یار, کچھ اور کر لے میرے بھائی. تو بیسیوں قسم کے رزق کے کمانے کے ذریعے ہیں, بری حرکت ہے یہ مردوں کو, کیونکہ اب نہیں بولو نا تو یہ چیز پھر سوسائٹی میں پھیل رہی ہے. بہت سے نوجوان دیکھتے ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ کھلے عام لڑکیوں کو تیار کر رہا ہے, تو یار ہم بھی ایک کیا کھولیں گے, بیوٹی پارلر کھولیں گے. لیکن اگر سوسائٹی میں اس کے خلاف احتجاج ہوتا رہے تو مرد کو شرم آئے گی, بھائی یہ تو سوسائٹی میں ذلیل ہو گیا ہے, ہم نے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا ہے. اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ کچھ تو نیچے کمنٹس کیا کرو نیگیٹو, کیا بھائی تو بندوں والے کام کر, کیا کر رہے تو یہ آدمیوں پہ سوٹ نہیں کرتی یہ چیزیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو عورت سے زیادہ نا مرد کو غیرت دلانے کی ضرورت ہے. اچھا خیر, تو وہ صحابی بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب وہ ان کو شرم آ رہی ہے نبی سے. جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آئے تو یہ جو صحابی تھے نا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو انہوں نے فوراً نماز کی نیت باندھ لی. غیرت تھی نا صحابی رسول میں, غیرت تھی کہ بھائی شرم آ رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, کہ بھائی میں خواتین میں جا کے اور تیار ہو کے بال وال بنا کے نا سیٹ ہو کے بیٹھ. اب ان کو شرم آ رہی ہے پیغمبر سے, اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا ان کو, غیرت تھی تو احساس کیا ہو گیا ان کو, بھائی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کتنے پیارے اخلاق تھے, کتنا بڑا ظرف تھا. نبی نے یہ نہیں کیا کہ اسی موقع پہ آؤں گے کہ یہ تو بالکل اسلام سے خارج ہو گئے ہیں, ان میں تو غیرت ختم ہو گئی ہے, اب یہ کیا تلوار اٹھائیں گے, جہاد کیا کریں گے. نہیں بھائی, ان کو پتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے, آخرت کی محبت. یہی ہے, شیطان نے وقتی طور پر ایک ورغلایا اور ایک مسٹیک بولو ہو گئی, اور وہ مسٹیک بھی کی بیس بھی کوئی غلط نہیں تھی, بذات خود ایک مردانگی تھی. تو مرد کی اللہ نے ایک عورت کی طرف اٹریکشن رکھی ہے, لیکن اس کا ایک جائز طریقہ رکھا ہے, ایک ناجائز طریقہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج میں ہمارے استاذ یہ واقعہ بتا رہے تھے ہمیں کہ آج کے دور میں اپنے کسی بندے سے اس طرح کی مسٹیک ہو جائے تو کیسا سوسائٹی میں اس کو جینے نہیں دیا جاتا. اسلام دیکھتا ہے کہ بھائی اپنوں سے غلطی ہو رہی ہے تو وہ اپنائیت سے فوراً نکل نہیں جاتے, اور غیروں میں دو چار خوبیاں آ جائیں تو اپنے نہیں بن جاتے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں آپ. وہ صحابی جو ہے نا پھر مسجد نبی میں انہوں نے نیت لمبی باندھ لی نماز کی, بھائی جب بھی تشریف لے جائیں گے تو میں سلام پھروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا طول ما شئت فإننا ننتظرک. صحابی کا نام ذہن سے نکل گیا, فرمایا کہ جتنی لمبی نماز پڑھ لو ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے آپ کے انتظار میں, آج ملاقات ہو کے رہی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آج جو دنیا کی محبت کا جو جرم ہے نا, خدا کی قسم یہ ان جرموں سے کئی گنا بڑا ہے, کہ جو پلاٹوں سے دل لگا لیا اور بلڈنگوں سے دل لگا لیا اور دولت سے دل لگا لیا اور مرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ صحابی جن سے یہ مسٹیک ہوئی نا, جیسے ہی میدان جہاد قائم ہوتا کود پڑتے میدان جنگ میں, کہ بھائی جنت پہ تھوڑی اس کو ترجیح دیں گے, صحیح ہے نا. ایک صحابی کھجور کھا رہے ہیں اور ادھر میدان جنگ ہے, انہوں نے کھجور کی رغبت تھی تو کھا رہے تھے نا, انہوں نے کہا کہ شہادت سامنے ہے, جنت سامنے ہے, اور یہ کھجور کا تھیلا ختم میں بہت ٹائم لگے گا, اتنا ٹائم میں جنت
کے حصول میں ضائع نہیں کر سکتا. محبت کس سے تھی؟ محبت آخرت سے تھی. دل کو ٹھیک کرو میرے بھائی, سب سے پہلے عمل بھی ٹھیک کرو, لیکن دل کی ٹھیک ہونے کی ویلیو عمل سے زیادہ ہے. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا سے دل اٹکانے کو, تعمیر پہ پیسہ خرچ کرنے کو سب سے برا پیسہ قرار دیا. یہ نہیں کہ ناجائز ہے, جتنی چیزوں پہ آپ پیسہ خرچ کرتے ہو اس میں سب سے کم تر کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہونا وہ تعمیر ہے, کنسٹرکشن کا کام. اب یہاں حدیث کا مطلب, جن کو حدیث نبی کے مزاج سے واقف نہیں ہے نا, ہو سکتا ہے وہ حدیث سنیں, ریفرنس یاد کریں اور بولیں حرام ہے. حرام نہیں ہے, یہ بالکل ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین صف مردوں کی پچھلی صف ہے. اب آپ نے کہا چونکہ بدترین صف ہے لہذا میں پچھلی صف میں کھڑا ہی نہیں ہوں گا, جماعت چھوڑ دوں گا میں. تو بدترین کا مطلب کیا ہے؟ ثواب تو ملے گا میرے بھائی, آپ پچھلی صف میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں, جماعت کا ثواب ملے گا, پورا ثواب ملے گا, لیکن اولین کے مقابلے میں وہ سب سے کم تر. کوشش کرو آگے جانے کی. تو حدیث کا مطلب کیا ہے کہ بدترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے؟ تعمیر. کیا مطلب؟ باقی چیزوں کی نسبت خوراک پہ خرچو بدترین نہیں ہے, لگ رہا ہے باڈی پہ. سواری پہ خرچو بدترین نہیں ہے, لگ رہا ہے آپ کے کام آ رہی ہے, فوراً کیش ریزلٹ مل رہا ہے. تعمیر پہ جتنا خرچ ہو رہا ہے وہ آپ کیش نہیں کرا رہے, کیونکہ آپ کی زندگی تھوڑی ہے اور جو سریا آپ نے ڈالا اس کی زندگی بہت لمبی ہے. تو اتنا سریا ڈالنے کی کیا ضرورت؟ اتنا پیسہ سریا تو ڈلے گا ظاہر ہے, نہیں تو مر جائیں گے لوگ, اگلی نسل. لیکن آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کروڑوں اربوں کی کر دی جبکہ آپ کی زندگی کیا ہے؟ تھوڑے دن کی ہے. اس لیے بدترین کہا اس کے مقابلے میں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. یہ مطلب نہیں ہے کہ خرچ نہ کریں اس پہ, تعمیر پہ بھی کریں. جو کنسٹرکشن کا جن کا کام ہے ان کا تو بزنس ہی یہی ہے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی ڈپریشن, اسٹریس, اس سے نکلنا ہے نا, دنیا کو کیا سمجھو, جوتے کی نوک پہ رکھو سالے کو. سالہ بھی بولا کرو دنیا کو, اپنے سالے کو برادر نسبتی بولا کرو, ذرا مہذب لفظ ہے, بردر ان لا بولا کرو, اور دنیا کو کیا بولا کرو؟ سالہ. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں کہ مالدار کی جان نکلنا کیا ہے میرے بھائی؟ مشکل. تو ذرا سوچ لیا کرو کہ آج تو آپ کو وہ دولت مند نظر آ رہا ہے, اتنا پیسہ, اتنی دولت, اتنے بینک بیلنس اور یہ عزت, یہ شہرت. کل میرے بھائی مرتا ہوا بھی دیکھ لو. لیکن عبرت کی آنکھیں انسان کی ایسی بند ہوتی ہے کہ پھٹے پہ جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے اس دولت مند کا, پھر بھی اس کمبخت کی دولت نظر آ رہی ہے. جو وہ چھوڑ کے جانے والا ہے نا, جو دنیا نے منہ موڑا ہے, وہ بندہ پھر بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. نہیں ہے بات, بلکہ اس کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں. یار ماشاءاللہ انکل نے بڑا پیسہ کمایا تھا یار, انکل ایک کامیاب زندگی گزار کے گئے ہیں. یہ جتنے پلاٹ بلڈنگیں دیکھ رہی ہیں نا, انکل نے اتنی سی عمر میں اتنا کچھ کما لیا. حالانکہ افسوس کی بات ہے یار, انکل نے اتنا کمایا, سب چھوڑ کے چلے گئے. پہلے زمانے میں لوگ ان باتوں پہ رویا کرتے تھے, اب ان باتوں پہ کیا کر رہے ہیں؟ فخر. اتنا کما کے گئے ہیں, ابے تب چلے ہی گئے تو کیا فائدہ بھائی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو اب تو کمایا وہی ہے, مائیکل جیکسن ہی آتا ہے میرے سامنے, تو زبردست مثال ہے نا اس. ابے اتنا بڑا ڈانسر تھا نا, تو مرا کیوں؟ مجھ سے تو مائیکل جیکسن قیامت میں ملے گا, میں سب سے پہلے تو مرا کیوں مجھے یہ بتا. تو جب اتنا ساری دنیا سے پوچھو, سب کہہ رہے ہیں مائیکل جیکسن کامیاب تھا. جس سے پوچھو, امریکن سے پوچھو, کہہ رہے ہیں سکسیسفل آدمی تھا. موٹیویشنل اسپیکر سے پوچھو, بولے اسٹرگل کی اور عزت بھی حاصل کی, شہرت بھی حاصل کی, اور صحت بھی ایسی خاندانی کہ میں اور آپ اس صحت کا تصور نہیں کر سکتے. تین ہی چیزیں ہوتی ہیں, عزت, شہرت, صحت, تینوں چیزیں مل گئیں, کامیاب. موٹیویشنل اسپیکر سے پوچھو بھائی مائیکل جیکسن کامیاب. 7 کامیاب آدمیوں کی علامتیں ساری کی ساری کس میں پائی جاتی تھیں؟ مائیکل جیکسن میں. کتاب ہے نا 7 کامیاب لوگوں کی علامتیں, وہ ساری کس میں تھیں بھائی؟ اب 7 ہیں, 14 ہو گئی ہیں. کتابیں تو نئی چھپتی رہتی ہیں نا. تم بتاؤ یار واسطے, تم یونیورسٹی پڑھتے ہو ہیں, 7 ہی ہیں نا کامیاب لوگوں کی. 7 کامیاب لوگوں کی نہیں, سوری, کامیاب لوگوں کی 7 علامت. 7 انگلش انگریز کہتا ہے کہ 7 ایسی صفات ہیں جو ہر کامیاب آدمی میں وہ 7 صفات ہوتی ہیں, تو اس بیس پہ وہ کیا ہوتا ہے. تو مائیکل جیکسن میں غریبیاں بھی تھیں کچھ 7 کے علاوہ, 7 تو تھیں اس کے علاوہ. تو انگریزوں سے پوچھو گے کامیاب, رشین سے پوچھو گے کامیاب, جیپنیز سے پوچھو گے بولیں گے کامیاب آدمی, مجھ سے پوچھو گے میں بولوں کامیاب تھا تو مرا کیوں ہے.
کامیاب تھا تو مرا تو یار کیا ہو گیا ہے, اب تو ختم نا سب. اتنی اسٹرگل, اتنی محنت کے بعد اتنا بڑا شو ہونے والا تھا, وہ تو قدرت ہونے دیتی. آخری شو مجھے یاد ہے 2009 میں ہمارے دوست, ہمیں 2007 تھا پتہ نہیں 9 تھا, دوست ہمیں بتاتے تھے مفتی صاحب مائیکل جیکسن کا بہت بڑا شو ہونے والا ہے, کروڑوں اربوں روپے کے ٹکٹ بک گئے. اور ایسے دوست احباب نا بتا رہے ہوتے تھے. اگلے دن میرے دوست ہیں یہاں سلمان ہیں, ہماری پرانی دوست نے بتایا مجھے صاحب مائیکل جیکسن کا انا للہ ہو گیا. میں نے کہا اچھا, کہہ رہے ہاں وہ. میں نے کہا کیسے, کوئی مرڈر ہوا ہوگا کیونکہ اتنا صحت مند آدمی ڈاکٹروں کی ٹیم لے کے گھوم رہا ہے, گردے شاپروں میں ڈال کے گھوم رہا ہے کہ میرا یہ والا گردہ خراب ہو گیا تو وسیم کا گردہ لگا دو, فلانے کا گردہ لگا دو. پتے میں پتھری پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی مائیکل جیکسن کے, جو ہمیں یعنی ہم تو اپنے الفاظ میں تعبیر کر رہے ہیں نا. چھینکنے پر پابندی, چھینکے گا ڈاکٹروں سے سوال ہوگا قیامت کے دن, کیونکہ اتنے پیسے تمہیں دے رہا ہے تو پھر چھینک کیوں آ رہی ہے اس کو. قیامت کے دن بھی سوال ہوگا نا, کیونکہ ڈاکٹر تو پیسے لے رہے ہیں نا. آخرت میں اللہ بھی تو پوچھے گا نا کہ تم نے پیسے کس بات کے لیے. یہ والے سوال تو ہر ایک سے ہوں گے نا, دنیا میں بھی ہوگا. تو وہ سلمان ہمارے دوست ہیں, انہوں نے آ کے بتایا کہ صاحب انا للہ ہو گیا. انگریزوں کا انا للہ, ہمارا والا نہیں. تو میں نے کہا یار یہ کیا مرڈر ہوا ہے کہ نہیں, ویسے ہی وہ رات کو سوئے تھے تو صبح نہیں اٹھے. میں نے کہا کوئی وجہ تو ہوگی میرے بھائی, اے سی بند ہو گیا تھا, جنریٹر کھلا رہ گیا تھا. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا, جنریٹر کھلا رہ گیا, گیس بھر گئی. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس طرح مرے ہیں, اچھے بھلے صحت مند, جنریٹر کھلا رہ گیا تھا اس وجہ سے, یا کوئی زلزلہ آیا تھا, چھت گر گئی تھی, کیا ہوا کیا تھا. انہوں نے کہا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوا کیا. میں نے کہا ڈاکٹر چھٹی پہ تھے اس دن. نہیں بھائی ڈاکٹر بھی چھٹی پہ نہیں تھے, سویا ہے, پولیس سے بھی نہیں اٹھا. تو مجھے مائیکل جیکسن سے کچھ نہیں ہے بھائی, ہمیں تو اپنا نہیں پتا آخرت میں ہمارا کیا ہوگا. کوئی شو نہیں مار رہے, ہمیں کیا پتا ہمارا کیا ہوگا آخرت میں. آج یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. میرا مقصد تو اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے اور آپ کو بھی سمجھانا. دنیا خدا کی قسم دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اس سے بڑا احمق اور گدھا دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو ان دیواروں اینٹوں سے دل لگاتا ہے. اس لیے پیسہ کماؤ جوتے کی نوک پہ رکھے, ایسے رکھو نو, بکو بھی نہیں اس پیسے کی خاطر, جھوٹ بھی نہیں بولو. بولا یار ہم اس کو تو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, لہذا جھوٹ بھی نہیں بولیں گے پیسہ کمانے کے لیے. کیا خیال ہے بھائی؟ بلکہ پیسہ کمانے کے لیے غیر اخلاقی کام بھی نہ کرو. بعض کام ناجائز ہوتے ہیں, بعض ناجائز نہیں ہوتے, غیر اخلاقی ہوتے ہیں. اب دکاندار جو ہے نا روڈوں پہ آ کے کسٹمر کو گھیر رہے ہیں, یہ غیر اخلاقی کام ہے بھائی. تم نے دکان کھول لی, شٹر اوپر کر دیا, سب کو پتا یہ تمہاری شاپ ہے, روڈ پہ آ کے لوگوں. اب ہوٹلوں میں دیکھ لو نا, آپ جا رہے ہوگے ایک دم روڈ بلاک کرنا شروع کر دیں گے, تنگ ہو جاتا ہے انسان, گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے. جائز ہے یہ؟ تھوڑا کیا ہے, غیر اخلاقی. تو ایسے موقع پہ ہوٹل کے مالک کو چاہیے بھائی, ہم نے ہوٹل کھول لیا, بورڈ لگا لیا, یہاں ہمارے یہاں بہترین بکرے دستیاب ہیں, نہاری دستیاب ہے, جو بھی ہے پبلسٹی کریں, پیسہ لگائیں ایڈورٹائزمنٹ پہ. اس کے بعد آپ بندہ آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے, پیسہ زیادہ نہیں آ رہا تو لوگ بولے یار جاؤ لوگوں کے گھر جا کے ان کو نکال کے لاؤ. آپ بولو یار ہم یہ کام ہم نہیں کرے گا, عزت کے ساتھ کمائیں گے. لوگ کہیں گے پھر پیسہ نہیں آئے گا. بولو پیسہ ہماری جوتے کی بولو نوک پہ. ہائے 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 ہائے, اللہ کرے یہ کھوپڑی میں یہ باتیں آ جائیں. بولے پیسہ ہمارے کس پہ ہے, جوتے کی نوک. آ گیا ٹھیک ہے, نہیں تو بھاڑ میں جائے, کیا کرنا ہے کما کے, روٹی تو مل رہی ہے نا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کمپٹیشن ہے جس کی وجہ سے انسان کس میں جا رہا ہے, اسٹریس میں, ڈپریشن میں. اس کمپٹیشن کو کیا کرو, ختم. دوسروں کی دولت دیکھو ہی نہیں بھائی, اس نے کتنا کما لیا. آپ بولو یار اللہ نے مجھے میری اوقات سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ دیا ہے. یار ہم تو یاد ہے ہمیں اپنا زمانہ, اپنے مسائل بتانے نہیں چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں اپنی باتیں شروع کر دیتے, مولوی صاحب ہم تو جب مدرسے سے فارغ ہوئے ہماری اتنی تھوڑی سی تنخواہ تھی, اس میں پہلی شادی نہیں جچتی تھی, 2 کی تو بات بھی کرتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا تھا. ہم 4 کی باتیں کر رہے تھے اس وقت, اور اتنی خوش زندگی. لوگ میرے سے میری تنخواہ پوچھتے تھے. ایک دن ایک صاحب میرے گھر میں آئے, ان دنوں میں بڑے دولت مند تھے, دوستی تھی میری, تو وہ کوئی
کام تھا نا گھر میں مینٹیننس وغیرہ کا. جب وہ آئے تو انہوں نے میرا گھر دیکھا, اتنا چھوٹا, چھوٹے 2 کمرے. یہ بات پرانی بات ہے. وہ جو تھے نا وہ میرے گھر آیا, بولے یار مفتی صاحب اتنے چھوٹے چھوٹے 2 کمرے آپ کے گھر کے میں گزارا. اور بچے کتنے تھے ٹوٹل, کتنے تھے؟ تو بچوں کی ان اہلیہ سے میرے 5 بچے, 3 میرے 2 جہیز والے, 5 بچے اس گھر میں رہ رہے تھے. جب اس نے کہا نا کہ یار اتنے چھوٹے گھر اور اتنا سا کچن, اتنا سا واش روم کیسے گزارا, تو اس کے بتانے کے بعد مجھے تھوڑا سا ہلکا سا وہم ہوا کہ چھوٹا گھر ہے, ورنہ خدا کی قسم میں یہ سمجھ رہا تھا میری یہ اوقات نہیں ہے. اب آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم کوئی غریبوں کے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں, صحیح ہے نا. ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اصل میں غریبوں کے خاندان میں پیدا ہوئے تو وہ ظاہر ہے وہ جھگیوں سے نکل کے شاید. تو مجھے یاد ہے ہمارے حضرت نے تربیت ایسی کر دی تھی, میری ہوئی نہیں ہوئی لیکن ان کی باتیں ایسی تھیں. ہمیں وہ 2 چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے, میری اوقات سے کیا ہیں. تو میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے یار, اور اس کا اتنا بڑا گھر. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, اللہ نے مجھے اس جیسا نہیں بنایا. اللہ نے مجھے اس جیسا, اب وہ دوست کو پتہ نہیں چلے گا پرانا قصہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے اس جیسا نہیں. اتنے بڑے گھر میں رہ رہا ہے پھر بھی خوش نہیں ہے. اور ہمارا اتنا چھوٹے چھوٹے سے 2 کمرے تھے, اور مجھے یہ تھا کہ 5 بچے کے الحمدللہ 2 ستیلے بھی رہ رہے ہیں اس میں, سمجھ رہے ہو نا. تو میرے ذہن میں تھا کہ جو ہے کیا نام ہے, 1 کمرہ بچوں کے لیے ہو گیا, 1 گھر والوں کے لیے ہو گیا, اور کیا چاہیے یار. 2 ایک ایکسٹرا کمرہ بچوں کے لیے اللہ نے الگ سے دے دیا. ہمیں تو اس پہ خوشی ہو رہی تھی, دل سے کہہ رہا ہوں, یعنی اوپر سے نہیں کہہ رہا. اور میں اس وقت نظر بد سے بچنے کی دعائیں پڑھتا تھا کہ اللہ مجھے نظر بد سے بچائے یار, اللہ نے مجھے اتنا دے دیا. نہیں آئی بات سمجھ میں, کیونکہ میں کہتا تھا یار لوگوں کی تو 1 بیوی ہے, میری کتنی ہے ٹوٹل 2 ہیں. سمجھ رہے نا, ٹوٹل 2, اور دونوں کی رہائش کا بندوبست اللہ نے دے دی. اتنا خوش تھا میں, اب بھی ہوں الحمدللہ. پہلے بھی, اب تو خیر بہت پہلے سے, وہ 12 کروڑ والی بات تو غلط ہے, لیکن پہلے سے کافی بہتر حالات ہو گئے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو ہم تو بھائی دیکھتے ہی نہیں تھے. آپ کہہ سکتے ہیں اصل میں شہرت تو تھی نا اس وقت, تو شہرت بھی نہیں تھی میرے بھائی اس وقت تو. اچھا پھر ہم شادی بھی ایسے موقع پہ کر رہے ہیں کہ یار اور بچے آ جائیں. بچے بھی نہیں ہم نے روکے, ہم نے کہا یار جب بڑے ہوں گے تو اللہ, جب ابھی انتظام کیا تو وہی ہو گیا. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے اللہ نے گھر کا بھی سائز بھی کیا کر دیا, بڑا کر دیا. تو یہ تو خود بخود ہوتا ہے ساری چیزیں. تو حضرت کے بچے جب بڑے ہو گئے تو حضرت کہتے ہیں ان کی شادیوں کی عمر ہوئی, تو حضرت کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اب ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں. دیکھو پیسے ہیں نہیں اور بچوں کی شادیاں بھی کر رہے. یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا سامنے ہمارا بھانجا واسے, تمہارے بڑے بھائی کا نام کیا ہے, رافع. 8 سال اس کو فارغ ہونے میں لگیں گے, اس کے بعد عالم بنے گا, پھر مفتی بنے گا, اس کے بعد کہیں کمانے کی سوچے گا. ابھی سے اس کے ابا نے اس کی شادی اپنے خرچے پہ کر دی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ابا اور میں جو ہے نا ایک ہی ساتھ پلے بڑے ہیں, ایک ہی شیخ سے بیعت ہوئے تھے, دونوں ایک ہی دن میں. تو جو ہماری کھوپڑی میں جو سافٹ ویئر حضرت نے انسٹال کیے, ان کے ابا کی کھوپڑی میں وہ والے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں. تو آپ دیکھ لو اچھا والا پلا پلا ہے. ابھی اس کی بھی شادی نکاح ہو گیا, رخصتی باقی ہے, حالانکہ کما کچھ بھی نہیں رہا. یہاں بیٹھا ہوتا ہے کیمرے کی یوں کر رہا ہے, یونیورسٹی پڑھ رہا ہے. بعض لبرل لوگ کہیں گے اچھا بچوں کو برباد کر دیا. برباد نہیں کیا بھائی, کیا کر رہا ہے, یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. اور ابا نے ہوم اسکولنگ کے ذریعے گھر میں پڑھایا ہے. اسکول نہیں بھیجا تھا ان کو 8ویں یا 9ویں تک, 9th کلاس میں پھر کہیں بورڈ کا امتحان دلوانے کے لیے بھیجا. سارا گھر میں پڑھایا. یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ, ابھی 1 آدھ سال میں انجینئر بن جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تمہارے بھی آنا شروع رشتے بیٹا. تو اس کا تو ہو گئی ہے بھائی. اب اس کی میں دوسری کی بات نہیں کروں, اس کی ساس مجھے مارے گی پکڑ کے. تو اب کیا مسئلہ ہے, تو ہم تو دیکھ رہے ہیں یار ہمارے وہ دوست بھی ماشاءاللہ خوش ہیں, اور جو ہمارے دوسرے اسکول کے دوست تھے نا جو کہتے پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے, ایکچولی پہلے یہ ہوگا, اب تک وہ کنوارے چھڑے چھاٹ گھوم رہے ہیں ان میں بہت سے. اب سالے تم بڑھاپے میں بچے پیدا کر کے یار تم چھوڑ دو, رہنے دو, اب 2-4 سال کی بات ہے, چھوڑ دو. بچوں کی خوشیاں کب دیکھو گے؟ تو کیا زندگی اپنے لیے عذاب بنا دیا یار. موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, پھر وہ یہ بات بتانے کے 2.5-3 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں. تو واقعی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. پیسہ کمانے کی فکر کرتے رہو, باقی سارے کام ساتھ ساتھ کرتے رہو, اور پیسے کو کہاں رکھو؟ جوتے کی نوک پہ. عزت کے ساتھ کماؤ, آ گیا ٹھیک ہے, نوٹ چھاپو. ہم تو کہتے ہیں مسلمان زیادہ پیسہ کمائے, اس سے دین کو بہت فائدہ ہوگا.
اور کماؤ یار, ڈبل کر دو. ایک تاجر ملے مجھے, انہوں نے کہا میری کروڑوں کی آمدن ہے تو میں اب مزید بزنس نہیں بڑھانا چاہتا. میں نے کہا آپ کا تو دماغ ہی صحیح نہیں کام کر رہا. کہہ رہے مجھے کیا ضرورت ہے. میں نے کہا ضرورت تو کروڑوں کی بھی نہیں ہے, ضرورت تو آپ کی 10-15 ہزار میں جو ضرورت جس کو شریعت کہتی ہے وہ پوری ہو جائے گی. تو آپ 2-3 کروڑ منتھلی کما رہے ہو, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے ہزار گز کے بنگلے, روزانہ گاڑیاں چینج کر رہے ہو, کیا ضرورت ہے. کہتے ہیں پھر کیوں ڈبل کر دوں. میں نے بس ختم کر رہا ہوں. میں نے کہا اس لیے کرو کہ اتنا پیسہ جب مسلمان کے پاس ہوگا تو اس سے اسلام مضبوط ہوگا, ملک مضبوط ہوگا. ہم نے پاکستان کو بھی تو مضبوط کرنا ہے کہ ہمارے حکمرانوں تو جو کرنا تھا کر لیا. ہم بھی اگر غریب ہو جائیں گے تو حکمران بھی غریب, عوام بھی غریب, ملک کا بیڑا غرق. تو پیسہ میں نے کہا آپ اپنے لیے قوم کے لیے کماؤ نا میرے بھائی, دین کے لیے کماؤ, ملک کے لیے کماؤ. تو میں نے کہا پلاننگ کرو ڈبل ہو جائے یہ. وہ کہہ رہے ہیں مولوی ہو کے کیسی باتیں کر رہے ہیں, یہ مولوی ہو کے مجھے پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہے ہیں. میں نے کہا بھائی دل نہیں لگاؤ, رکھو جوتے کی نوک پر, لیکن اگر پلاننگ کر کے اس کو ڈبل کر سکتے ہو تو کیا کرو ڈبل. حضرت عثمان پیسہ نہ کماتے تو آج حضرت عثمان کے کنویں ہوتے مدینہ میں جن کی ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں. کتنا ثواب کما لیا یار حضرت عثمان نے, 1400 سال سے اس کنویں سے لوگ پانی پی رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. حضرت عمر نے اس وقت باغ خرید کے وقف کیا تھا غربا مساکین کے لیے, آج بھی وہ مدینہ میں باغ موجود ہے. تو میں نے کہا اس نیت سے رکھو کس پہ جوتے کی نوک پہ. تو دل ول لگانے کا میرے بھائی بالکل بھی نہیں ہے. تو بات کہاں سے چلی تھی, چلو جہاں سے چلی تھی اسی میں خیر ہوگی. سورہ الحاقہ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد 15 منٹ مسائل کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق. سے کون ملنے آیا ہے, سیلفی لے لیں ذرا ان کے ساتھ. پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. ایک